السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے مائی نیم از مبشر حسین. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ورچوئل یونیورسٹی میں بطور گرافک ڈیزائنر 10 سال سے اپنی طرف سے دے رہا ہوں. اچھا، اور آپ کس کے اپرینٹس ہیں؟ مدثر بٹ. اچھا، مطلب کہ میرے ہی ہیں. اچھا، اینڈ یو آر دا فرسٹ، یو آر مائی فرسٹ اپرینٹس جو کہ اس وقت تک میرے ساتھ سب سے پہلی کلاس میں سے ہے. جی. تو یہ بتائیں کہ جب ہم نے شروع کیا تھا کچھ جی سال پہلے 2012 میں جی. کمپنی مڈ ٹونز، تو مڈ ٹونز جو ہے ہوں. اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ مثلا آپ کے پاس کچھ کپس آپ مگز لے کے آئے ہیں، اس پہ مڈ ٹونز ہے، جی. تو مڈ ٹونز کا لوگو. اچھا، یہ کمپنی کیسے شروع ہوئی تھی؟ اس کا کچھ ہے آپ کو بتا سکتے ہیں؟ مڈ ٹونز بقول مدثر صاحب کے یہ نئے ٹیلنٹ کو امپروو کرنے کے لیے، مارکیٹ میں لانے کے اچھا، لیے. میرے بقول بھی ہے، میں نے مطلب کیا بھی ہے. ہاں، انہوں نے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آنا ہے اور آرٹ کو پاکستان میں متعارف کرانا ہے. اور اس میں کافی حد تک انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اللہ ان کو توفیق دے مزید اس پہ کام کرنے کی اور لوگوں کو اس طرف آنے کی. اچھا، اب یہ بتائیں کہ مڈ ٹونز کا ہماری ایک کلاس کے اندر شروع ہوا تھا، جب کلاس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا تھا جس کی بنا پہ مڈ ٹونز کامکس اینڈ کارٹونز جو ہے وہ شکل میں آیا تھا. تو وہ کیا قصہ ہے بڑا مشہور؟ وہ اس طرح تھا کہ جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں کام کی نوعیت کم ہوتی جا رہی ہے، مواقع وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. سبھی ہم نے ہی کام کرنا ہے، مل جل کے ہی کام کرنا ہے، اپنے اسکلز کو انہینس کرنا ہے، اپنے جو وسائل ہیں ان کو بڑھانا ہے. بہت سارے وسائل ہم ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے جان بوجھ کے، آنکھیں بند کیے رہتے ہیں. تو اس میں یہ بھی بات تھی کہ کچھ عرصے بعد جب ہم آرٹ کو یہاں پہ متعارف کرائیں گے، ٹی وی چینل یا کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے جس سے پاکستان بوسٹ کرے گا، پاکستان میں مسائل بہتر ہو جائیں گے، تو پھر باہر سے کچھ لوگ چھوڑ کے یہاں پہ آیا کریں گے تاکہ مطلب مائگریٹ کر. مائگریٹ کر کے آئیں اچھا، گے. یہ کلاس کے اندر لیکچر میں بھی یہی کیا گیا تھا کہ سوال پوچھا گیا تھا، تقریباً کوئی 40-50 اسٹوڈنٹس تھے، 40-50 اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی. جی. بجلی گئی ہوئی تھی اس دن، یاد ہوگا تمہیں. تو بجلی گئی ہوئی تھی، تو جب ہم نے سارے اسمارٹ فونز کے لائٹوں سے کام کرنا شروع کیا تھا، تو اس وقت میں نے کلاس کے اس دوران سوال پوچھا تھا. جی. گھوپن اندھیرا رہا تھا اس دن. جی. تم آئے تھے اس دن وہ سارے لڑکے جو عثمان وغیرہ وہ سب آئے ہوئے تھے. عثمان، طیبہ تمہاری بیچ میں تھی نا؟ ہاں، طیبہ وغیرہ. تو تم لوگوں نے آ کے پھر مجھے بعد میں پکڑا تھا کلاس کے باہر. تو وہ ذرا قصہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا. تو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر واقعی یہ کام ہو سکتا ہے تو ہم مل جل کر ایک کمپنی کھولیں تاکہ اس میں کچھ جو کام نہیں ہو رہا تو اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور مزید جو ہمارے جونیئر آئیں گے، جو مزید آگے جنریشنز آئیں گی، ان میں اسٹوڈنٹس کچھ ایسے ہوں گے جن کا کام انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا، کم و بیش کم از کم پاکستان میں ضرور دیکھا جائے گا. تو اس حوالے سے پھر مدثر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا اور مڈ ٹونز کی بنیاد رکھی، جن میں سے ہم کچھ سینئرز اس میں شامل ہیں، سینئر بیچ اس میں شامل ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ بیچ. ہاں. تو ان میں سے کچھ لوگ شامل کیے، پھر اس کے بعد دائیں بائیں کچھ اور جو آلریڈی اس فیلڈ میں تھے ان کو بھی اس فیلڈ میں مرج کیا، اور اب کامک کون کی صورت میں وہ پریزنٹیشن لے کے آتے ہیں، اپنا جو کام کیا ہوا ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. مڈ ٹونز کی ہی کاوش ہے کہ وہ کامک کون کو پاکستان میں لانچ کیا ہے اور نئے جو ٹیلنٹ ہیں ان کا کام دکھا رہے ہیں. اچھا، اور یہ بتائیں کہ آپ کا اس میں کیا رول ہے؟ مثلا بیسک رول آپ کا کیا تھا ابھی تک؟ کیا تھا مطلب ابھی تک والنٹیئر آرٹسٹ اس کو میں نے جوائن کیا ہے، اور اس میں کچھ سٹارٹ کی السٹریشن تھیں جو آپ یہ بتائیں. آپ کا نمائش بھی ایک ہوئی تھی
جی شاکر علی میوزیم میں ہماری پہلی نمائش ہوئی تھی، اس میں پریزنٹیشن دی تھی. یہاں پہ کچھ ہمارا جو پرنٹ مٹیریل تھا، کچھ السٹریشن تھی، وہ وہاں پہ دکھائی گئی تھی. اس کے بعد الحمرا میں دوسری ایگزیبیشن ہوئی تھی، اس میں بھی وہی چیزیں ہم نے دوبارہ شو کیس کی تھیں. تھرڈ ڈی ایچ اے لائبریری میں ہوئی تھی، اور پھر ڈی ایچ اے لائبریری میں ہی دوبارہ کامک کون کا فرسٹ سیشن ہوا تھا جو 2014 دسمبر میں. یہ بھی دکھائیے. یہ اب جو ہے میں جو مبشر کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ کام ہے جس میں ایکچولی مبشر نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے. یو کین ایون شو دس ٹو دا پیپل ان دا کیمرا. یہ ایک پوری کتاب ہے کامک بک، اور لیٹ سی کہ مبشر جو ہے اس کو گراسپ کر لیتا ہے اور ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. کامک کون پی کے پہ یہ ہم کامک بکس لانچ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک پیجز تو بہت زیادہ ہیں، تو دیکھنے میں ٹائم بڑا ضائع ہوگا، لیکن جلدی سے فلپ تھرو کر دیں. مثلاً دوسری بھی نکال لیں، کیونکہ ہماری کامک بک ہیں سیریز جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اب یہ بتائیں کہ ایک آپ نے بڑا اس میں سے انٹرسٹنگ ایک مگا بنایا تھا بلال، جس پہ ایک بلال احمد ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا خاص الخاص ممبر ہے، جس نے کامک کون پی کے کا نام رکھا تھا مثلا پی کے. جی تو بلال کا ذرا مگا اٹھا کے دکھائیں، بلال کا کیا مگا ہے، اور بلال کو آپ نے چوز کیا. بلال کا نام میں نے کچھ ایسے بنایا ہے، ہاں ایسے کیلیگراف کیا ہے اچھا. سگنیچر، اور اس کی السٹریشن اور جو بلال احمد مدثر صاحب نے بنائی ہاں وہ یہ ہے. اچھا بلال احمد سے ملاقات ہوئی تھی ہماری پچھلی؟ ہاں وہ کامک کون فرسٹ میں آیا تھا. ہاں تو اس کا کیا ایکسپریشن تھا؟ کیا مطلب ویڈیو بھی تم بنا رہے تھے اس دن؟ ہاں اس دن بنائی تھی، اور وہ فرسٹ میٹنگ تھی ہماری. ہم آپس میں فرینڈس بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے بات چیت چلتی ہے، لیکن فرسٹ میٹنگ تھی ہماری فیس ٹو فیس. اور وہ کافی اچھا رسپانس تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اسکلز ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، ایک دوسرے کا ورک دیکھ رہے تھے. اب یہ اس کو ایک پریزنٹیشن دی جائے گی، اس کو ایک گفٹ دیا جائے گا کہ وہ اپنا جو کیریکیچر ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آ سکتا ہے. آن ڈیمانڈ ہم ان کا بھی کام پرنٹ آؤٹ کریں گے. ہاں انشاءاللہ. اچھا، اور یہ فخر غنی فاؤنڈیشن کا جو آپ نے ایک چھوٹا سا لوگو بنایا، لوگو فخر غنی فاؤنڈیشن کا فیک غین جو ہے، یہ بھی ذرا اس کو ذرا دکھائیے کیمرے میں. یہ کچھ عرصہ پہلے جب مدثر صاحب سے بات ہوئی تھی تو ان کا ایک فاؤنڈیشن ذہن میں تھا کہ فخر غنی کے نام سے ہمارے ایک مدر فاؤنڈیشن کہہ لیں، وہ اسپانسر ہے ان کو. تو ان کا لوگو کچھ امپریسو نہیں محسوس ہوا، جو میری اپنی سوچ ہے. تو میں نے اپنی طرف سے ایک کاوش کی کہ جی فیک اینڈ یا کیلیگرافی اسٹائل میں ایک لوگو بنایا جائے اور پھر گفٹ آئٹم بنائی جائیں ان کی. تو اب یہ ان کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں اپنی طرف سے. آگے اللہ توفیق دے ہمیں اس پہ کام کرنے کی، مزید پریزنٹیشن بنانے کی، اور لوگوں کو اپروچ کرنے کی انشاءاللہ. چلیں پھر، تھینک یو ویری مچ. اور مبشر اپنا بھی دکھا دیں، مبشر حسین والا جو لکھا ہوا ہے. یہ میرا اپنا سگنیچر. So inshallah we will be seeing you and you will be setting up a stall at Comic Con PK. میں کچھ اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے کچھ سینئرز اور کچھ کولیگ جو آلریڈی پہلے بھی ملے ہیں پچھلی ملاقات میں، پچھلے کامک کون میں، ان کے بھی میں نے بنائے ہیں تاکہ محسوس ہو کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہیں. اینڈ وی آر پارٹ آف اے بگ فیملی. مطلب ہم ایک بہت بڑی ایک فیملی ہے، آرٹسٹ اور کارٹونسٹ رائٹرس. یہ ماریاں تھیں، اب یہ میراث ہیں، اس میں بلال آپ نے پہلے دیکھ لیا. ان میں مزید جو میرے سامنے آتے جائیں گے ان کے بھی مگ ہم گفٹ آئٹم بنائیں گے انشاءاللہ، ان کے سگنیچر بنائیں گے. اینڈ ڈیزائن بائی مبشر حسین، سو پرنٹڈ اسپانسر. ہاں پرنٹڈ اسپانسر. تو یہ بڑی اچھی بات ہے مبشر کہ آپ آئے آج میرے گھر اور ہمارے اسٹوڈیو میں. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ میری جو کامک بکس ہیں جو آ رہی ہیں اور جو کارٹون شوز ہیں جو ہم اینیمیٹ کریں گے اس میں بھی آپ حصہ لیں.
اور you become a pivotal part of that as well, and also you get into the cartoonist field. اچھا یہ ایک بڑا ایک مجھے مبشر بڑا کہتا ہے کہ میں ایک کارٹونسٹ ہے ان سے ضرور ملنا چاہتا ہوں, نام بھی بتا دو آج ان کا, کیونکہ وہ فیس بک پہ ہیں, وہ شاید ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں, وہ کہیں کہ چلا تینوں منڈے میں مل لینا. جوید اقبال صاحب سے پہلے سیشن میں شاکر علی میوزیم میں ملاقات ہوئی تھی. گو کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں, لیکن رسپیکٹ ان کی ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی. اب یو ای ٹی سے ہی ایک ہمارے سینئر ہیں میکسم, ان کا اصل نام میرے ذہن سے بات کر نکل جاتا ہے, اصل نام مجھے بھی نہیں یاد رہتا, میں ابھی سر میکسم ہی انہیں کہتا ہوں. وہ کافی عرصے سے اس فیلڈ میں, آرٹ کی فیلڈ میں ہیں. اچھا, تو ان سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کامک کون 2 میں 2016 میں. تو ہوپ فلی وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں. چلو دیٹس گڈ. ویسے میکسم صاحب آ رہے ہیں کیونکہ اف یو لک ایٹ دا پوسٹر, یہ جو پوسٹر آرٹ ہے یہ بھی دکھا دو, اس پہ میکسم صاحب کی تصویر کیریکیچر بنا ہوا ہے, اور یہ آپ نے پھر مگ بنا کے ان کو گفٹ کرنا ہے. میکسم کا کیریکیچر ہے سینٹر پہ, ٹاپ سے رائٹ پہ دوسرا. ہاں جی, یہ دس از میکسم صاحب. سو ہوپ ٹو سی یو آل ایٹ کامکون پی کے. میری طرف سے اور مبشر کی طرف سے اللہ حافظ, خدا حافظ, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ سی یو آل ایٹ کامکون. اللہ